آج جو ہماری مہمان ہیں ان کا تعلق ہے کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی سے، اور زبردست بات یہ ہے کہ انہوں نے فرنٹ لائن کلائمیٹ ہیلتھ ایوارڈ جیتا ہے ایٹ دا COP28۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانیز ہیو بین ان دا فور فرنٹ، ان دا فرنٹ لائن، اور نہ صرف یہ کہ ان کی کاوشیں کمیونٹی کے لیے بڑے چینجز کو لے کے آئی ہیں، ہمیں ایک سوچتا ہوا سمجھتے ہوئے معاشرے کے طور پہ دنیا میں پریزنٹ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس زبردست آئیڈیاز ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے سامنے مشکل ہے کہ ہماری کلائمیٹ والنریبلٹی دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم قابو بھی پائیں گے، بیکاز our people are committed to it. But more importantly, when you have people from all walks of life، یعنی خاص طور پہ اگر ہم کوئٹہ کی بھی بات کریں، دور دراز علاقوں کی پاکستان کی بات کریں، وہاں پہ بھی لوگ کلائمیٹ کے حوالے سے نہ صرف ادراک رکھتے ہیں، ایک درد مند دل رکھتے ہیں، بلکہ ان کے آئیڈیاز اتنے زبردست ہوتے ہیں، ان کی کاوشیں اتنی بھرپور ہوتی ہیں کہ ان کو انٹرنیشنلی سراہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ حیدر۔ السلام علیکم عالیہ جی۔ وعلیکم السلام۔ عالیہ جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اینڈ ایز اے ونر آف دا فرنٹ لائن کلائمیٹ ہیلتھ ایوارڈ، ہم نے دیکھا کہ سندھ اور بلوچستان میں جو تباہ کاری حالیہ بارشوں نے مچائی تھی، اس میں یو ور ان دا فور فرنٹ ان سیٹنگ اپ دا میڈیکل کیمپس۔ ہم اس کو وائڈلی کور بھی کرتے رہے، ہمیں پتہ چلا تھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے ابھی حوالوں سے اپڈیٹس آ رہی تھیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس تھا اور خاص طور پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی جس کو انٹرنیشنلی سراہا گیا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو آئی ایم ریئلی آنرڈ فار ہیونگ می ہیئر۔ دوسرا یہ کہ وین آئی وینٹ فار فلڈ ریلیف، جب لاسٹ ایئر پاکستان بہت بدترین سیلاب سے گرا ہوا تھا، میں بھی ایسے ہی نارمل ایک ڈاکٹر کی طرح اپنے ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی، اینڈ دین میں سڈنلی ریئلائز کیا کہ میری جگہ پہ ہمارے ہاسپٹل میں یہ کرنے والے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، اور مجھے آئی تھنک فرنٹ پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے پہلے میں کافی سالوں سے فری میڈیکل کیمپس لگاتی ہوتی تھی مختلف پاکستان کے ورکنگ کلاس ایریاز میں جو پسماندہ علاقے ہیں۔ دین میں گھر آئی، اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو مائی فیملی، اور ساروں سے بات کی، اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا جو ہم لوگ پہلے جو میرے ساتھ والنٹیئر کرتے ہیں یہاں مختلف میڈیکل کیمپس میں۔ پھر ہم چلے گئے فلڈ ریلیف کے لیے، جو ہے وہاں سب سے پہلے ہم ساؤتھ پنجاب گئے جی، اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے جو ہے چار سدہ کی طرف گئے، پھر سندھ کی طرف، اور پھر اینڈ پہ ہم بلوچستان چلے گئے تھے۔ اور اسٹریٹجی ایز سچ تو کوئی نہیں تھی، اسٹریٹجی یہی تھا کہ جتنے بھی دن ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں رہنا ہے، ہم نے اس کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہم نے لوگوں کو ریلیف دینی ہے وہاں پہ جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم صبح 7 بجے جاتے تھے کیمپ لگانے، اور رات کو 11-12 بجے واپس آتے تھے۔ اس ڈیوریشن میں ہم کسی دن 3 کیمپ لگا دیتے تھے، کسی دن 4 کیمپ لگا لیتے تھے مختلف ایریاز میں۔ بالکل۔ تو اٹ واز پیورلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو کہ ہم جتنی بھی علی طرف جی بیٹھے بٹھائے ان لوگوں پہ اتنی بڑی اندوناک مصیبت آ پڑی تھی، اپنا گھر بار سب کچھ ان کا ختم ہو گیا تھا۔ جو نمبرز ہم اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، یقیناً ان میڈیکل کیمپس میں ایگزسٹنگ پیشنٹس بھی آئے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو جن کو ری لوکیٹ کرنا پڑا اور وہ کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا تھے، ان کی ہیلتھ کنڈیشنز ڈیٹیریٹ ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بعد میں جو ان کے ریلیف کیمپس لگائے گئے، وہاں پہ بھی مختلف وبائی امراض کے پھوٹنے کی خبریں آ رہی تھیں کہ وائرل انفیکشنز کا شکار ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کو ڈائریا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے سب سے زیادہ کس کرائسس کو فیس کیا، اور اگر ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کچھ میموریز اس وقت کی؟ جی بالکل۔ جب میں گئی تھی بلوچستان، سندھ یا چارسدہ کسی بھی ایریا میں جو فلڈ افیکٹڈ تھا، جو سب سے زیادہ امراض تھے وہ تھے واٹر بورن ڈیزیزز کے، کیونکہ پانی ادھر مسلسل کھڑا رہا تھا، اور پانی ختم کرنے کے اس طرح کو کوئی وسائل نہیں تھے اس ٹائم ہمارے پاس، کیونکہ بہت لارجر اسکیل پہ جو ہے لینڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ تو ملیریا، ڈینگی، اس کے بعد پانی گندا ہونے کی وجہ سے کولرا، یہ جو 3 بیماریاں ہیں یہ نہایت ہی شدید قسم کا بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ملیریا تو ایسا تھا کہ جیسے اس کا جیسے کووڈ کی طرح وہ پھیل رہا تھا، دوسرے ایک سے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، ہر بچہ جو ہے ملیریا سے جو ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے ڈیتھ بھی ایسی ان ڈیزیز سے ہوئی ہے جو کہ بالکل
क्योरेबल है इस टाइम के ज़माने लेकिन में। वही बात कि उस वक्त बोझ बहुत ज़्यादा था, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग अफेक्ट हो रहे थे कि उनको संभालना मुश्किल था। आखिरी और क्विक सवाल आलिया जी, अक्सर लोगों ने हामला ख़वातीन के इन मेडिकल कैंप्स होने की रिपोर्ट भी की थी कि बहुत सारी ख़वातीन दे आर एक्सपेक्टिंग और यकीनन उनको सहूलियात और ख़ुराक और मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको चाहिए थी। आपने इस तरह के लोगों को भी ट्रीट किया और आपके अंदाजे के मुताबिक मेडिकल कैंप्स में कितनी ख़वातीन होंगी ऐसी? जी, जब हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे थे, आई थिंक हमारी जो 60% पेशेंट थी जी वो जो है ख़वातीन थी, जी। और वो उसमें से जो है कोई 30 to 40% प्रेग्नेंट ख़वातीन थी, वाओ। जिसमें से कोई 10 to 20% ऐसी ख़वातीन थी जो जिनका टर्म होने वाला था, जो अपने 9th मंथ प्रेगनेंसी में थे, और वो निहायत ही माल नरिश्ड थी, क्योंकि वो ये ऑलरेडी पाकिस्तान के ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही जी बैकवर्ड जी। है, बहुत रूरल है, और आलिया जब जी, उसके सलाम ऊपर पेश करना चाहेंगे मुश्किल तरीन सूरत हाल में। यू वर अ फ्रंट लाइनर और यकीनन आपकी इन्हीं काविशों को सराहते हुए COP28 में भी आपको रिकग्नाइज़ किया गया। बट यही वो कंपैशन है जिसके तहत आप जैसे लोग मेडिसिन का शोबा चुनते हैं, और इसके साथ यकीनन आपने बहुत इंसाफ भी किया है। बहुत शुक्रिया, यूर एन इंस्पिरेशन टू मैनी।